افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم اول تو وقت کو غنیمت سمجھتے نہیں ہیں۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے نبی نے فرمایا کہ صحت سے، بیماری سے پہلے صحت ہے، اس کی قدر کرو۔ غنیمت سمجھنے کو ہم آج کی زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ویلیو دو، اس کی قدر کرو، احساس کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے کہ آج صحت ہے، یہ صحت ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کی قدر کر لو۔ آج فراغت ہے، کل کسی ایسے کام میں مشغول ہو سکتے ہو کہ کل تمہیں ٹائم نہ ملے۔ آج جوانی ہے، کل ایسا بڑھاپا آ سکتا ہے کہ حسرت کے سوا کچھ بھی نہ کر سکو۔ جو کام کرنے کی آج تمہارے اندر صلاحیت ہے، وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ نے تمہیں مالی وسعت دی ہے، کوئی بھروسہ نہیں، کل غربت آ جائے، قحط آ جائے، مالی لحاظ سے تنگی آ جائے، بڑے بڑے مالدار لوگ بزنس میں لاس ہوتا ہے، کاروباری لوگ جاب لیس، ملازم پیشہ لوگ جاب لیس ہو جاتے ہیں، اور آج زندگی ہے، کل یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی قدر کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب جس بات پہ افسوس ہوتا ہے وہ تو میں ابھی بیان کرتا ہوں کہ افسوس کس بات پہ ہوتا ہے۔ وہ تو دینداروں پہ افسوس ہوتا ہے کہ اس حدیث کو صحیح جگہ فٹ نہیں کرتے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا دنیا داروں کا تذکرہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس حدیث پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے حساب سے دیکھیں، یہ جو 5 باتیں نبی نے بتائی ہیں، یہ صرف اسلام کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں نا۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی گونج تو نہیں رہی؟ سب کو صحیح آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے۔ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، یعنی گورا بھی کہے گا، یار آپ گورے سے پوچھیں کہ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے، تو کیا کہے گا؟ نہیں کرنی چاہیے؟ بولے نا کرنی چاہیے۔ مجھے کل کسی نے گفٹ دیا، خوبصورت سی تختی بنائی ہوئی، ایک پہ لکھا ہوا تھا ہٹو بچوں، ایک پہ لکھا ہوا تھا، ایک پہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا، ایک لفظ میں بہت بولتا ہوں، خاندانی، ایک پہ لکھا ہوا تھا بولو بھائی۔ مجھے گفٹ دیا انہوں نے بنا کے، میں نے کہا یہ یہاں لکھ کے یہیں لگا دیں گے تاکہ مجھے بولنا نہ پڑے، خود ہی لوگ سمجھ جائیں۔ تو آپ بتائیے، کسی انگریز سے اگر کوئی پوچھے کہ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے بیماری سے پہلے، وہ جواب میں کیا کہے گا؟ یس، یہی کہے گا نا، کرنی چاہیے۔ آپ اگر کسی ہندو سے پوچھیں کہ آپ کے پاس دولت ہے تو غربت سے پہلے اس دولت کی قدر کرنی چاہیے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ ہندی میں یہ ہاں کو کیا ہاں ہی بولتے ہیں نا، یس یہی بولے گا نا، ہاں۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد کسے کہتے ہیں؟ شکریہ، دھنیہ واد، شکریہ، یہ کہے گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اور کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے بیماری سے پہلے، تو وہ کہے گا ہمارا تو ٹاپک ہی یہی ہے بھائی، بیماری سے پہلے کس کی قدر کرو؟ صحت کی قدر کرو۔ تو یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، دنیا میں ہر مذہب کو ماننے والے، ہر دھرم کو ماننے والے، ہر دین کو ماننے والے، کامن سینس رکھنے والے، سب یہی کہتے ہیں کہ صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے، پیسے کی قدر کر لو غربت سے پہلے، اور فراغت کی قدر کر لو مشغولیت سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جب اختلاف نہیں ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی اہمیت سے یہ کیوں بتایا؟ اہمیت کیوں بتایا؟ اسلام نے اس بارے میں کیا ہدایات دی؟ اصل میں اسلام جس طرح سے ان 5 چیزوں کی، 5 نعمتوں کی قدر کروا رہا ہے، وہ اسٹائل کچھ اور ہے۔ غیر مسلم 5 نعمتوں کو جو کہہ رہا ہے نا ویلیو دو، اس کا ویلیو دینے کا مطلب کچھ اور ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب ہندو کہتا ہے کہ صحت کی قدر کرو، ڈاکٹر کہتا ہے صحت کی قدر کرو، عیسائی کہتا ہے صحت کی قدر کرو، وہاں قدر کا مطلب بولو نا کچھ اور، دولت کی قدر کرو کچھ اور مطلب ہے ان کا۔ جب کوئی بزنس مین کہتا ہے پیسے کی قدر کرو تو اس کا مطلب کچھ اور اسلام کا مطلب کچھ اور ہے۔ تاجر جب کہتا ہے نا یار پیسے کی قدر کرو، مطلب یہ کہ سونا خرید کے رکھ لو، ڈالر اور مہنگا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟
ابے کرنسی ڈی ویلیو، آج کل سب کی زبان پہ یہی بات ہے، ابے سونا رکھ لے ورنہ یہ ڈبل روٹی جو آج کتنے کی مل رہی ہے، ابھی پرسوں تو کراچی میں تھا میں تو کتنے کی تھی، 150 کی نا، ابھی 2 دن کے بعد کتنے کی ہو گئی، 200 کی ہو گئی، ہونے والی ہوگی۔ مہر لوگ رکھتے ہیں نا، مہر، صبح شادی ہوئی مہر رکھا 25,000، شام تک رخصتی سے پہلے وہ 12,000 کی ویلیو کا رہ گیا وہ، ٹھیک ہے نا، اتنی تیزی سے کرنسی نیچے آ رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ میں گلا گھونٹ کے مار دے، بھائی کیوں تڑپا کے ترسا کے مار رہے ہو یار، پیٹرول ایک ہی دفعہ 1,000 روپے لیٹر کر دو، روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹ جائے گی۔ خیر، مہنگائی کے خلاف جہاد ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ونس اپون اے ٹائم، کچھ یاد آ رہا ہے؟ ابھی ماضی قریب میں زبردست احتجاج ہوا تھا مہنگائی کے خلاف، جو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے ہوا تھا نا، دیکھیں بھول گئے آپ لوگ، جس میں کانپیں بھی ٹانگیں تھیں اور اس طرح کے واقعات بھی آئے تھے، تقریریں ہوئی تھیں، تو وہ جہاد کس کے خلاف ہوا تھا؟ مہنگائی کے خلاف، خاندانی جہاد ہوا تھا۔ اور اچھا تو بڑا زبردست کامیاب جہاد ہوا کہ $100 کتنا تھا اس وقت جب مہنگائی کے خلاف جہاد شروع ہوا تھا؟ 160، اور اب کتنا ہے؟ 290 یا 80 تک پہنچ گیا، تو یہ زبردست جہاد ہوا تھا۔ اصل میں ہم لوگ کی، مجھے ابھی نیند پوری نہیں ہوتی تو میری کھوپڑی پھر گھومنے شروع کر دیتی ہے، الٹی چیزیں میرے بیان میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ بچائے ہماری حالت۔ قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں۔ پوچھ بھی نہیں رہے سڑکوں پہ آ کے کہ یہ کیا ہوا، مہنگائی کے خلاف جو جہاد ہوا تھا ہم نے تو تمہارا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ تم جہاد کر رہے ہو مہنگائی کے خلاف، یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے سیاست دان کا ایسا چمچہ ہے نا، جو اب ہمارا لیڈر ہے اس کا ایسا چمچہ ہے کہ یہ چمچہ گیری آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہ وہ چمچہ گیری ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تقریر کر رہے تھے، پھینک دی لمبی انہوں نے تقریر میں، انہوں نے کہا میں اتنا بہترین شکاری ہوں کہ میں نے تیر مارا ہرن کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی میں جا کے گھسا ہے۔ اس زمانے کے لوگ عقل مند تھے، سمجھدار تھے، ہمارے ہوتے ہم کہتے واہ ہمارا لیڈر، بولو زندہ باد، تیر یہاں سے مارا پچھلی ٹانگ سے نکل کے کدھر جا کے لگائے، کوئی تک بنتا ہے؟ لیکن بھائی حضرت نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیڈر کا کہنا ہے، تو لوگ نا ایک دم عجیب سے ہو گئے، بھائی یہ زیادہ لایا ہے، بہت بڑی لے کر آ گیا، تھوڑی بہت تو ہر آدمی لے کر آتا ہے، یہ اس دفعہ تھوڑی زیادہ لے آیا۔ تو اس پہ جو چمچہ تھا نا، چمچہ، اس نے مائک ہاتھ میں لیا، بادشاہ سلامت کے دور میں مائک نہیں ہوتے تھے، جو بھی ہوگا اس دور میں بات پہنچانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، بادشاہ نہیں تھا، کوئی سیاست دان تھا پرانے زمانے کا، بادشاہ لوگ تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے تقریریں کر کے، واقعہ فرضی ہے یہ، تو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، مقصد تو اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ بتانا ہے نا۔ تو اس نے کہا ایکچولی جو بادشاہ سلامت ہے نا، انہوں نے جب ہرن کا شکار کیا تھا تو پچھلی ٹانگ سے ہرن اپنی کنپٹی کو کھجا رہا تھا، چلو کوئی تو لاجک پیش کی نا، ہمارے ہاں اپنے لیڈروں کو جو ان سے تباہی کر رہے ہیں نا، وہ اس کو ان کے گناہ کو معاف کروا، ان کے گناہ کو نیکی ثابت کرنے کے لیے لاجک بھی نہیں ہوتی کوئی، فرض یہ کیا ہوا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے نا جو مرضی کر لے بس وہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب سب چپ بیٹھے ہوئے مہنگائی کے خلاف جنہوں نے جہاد کیا تھا، چپ چاپ ایک دم، کوئی سے آواز نہ آئے، قوم بھی نہیں پوچھ رہی کہ یار وہ جو کانپے ٹانگتی تھی جن کی، اور جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا، وہ جنہوں نے تقریر کی تھی کانپے ٹانگنے والی، ان سے پوچھو یار وہ کہاں ہیں، آپ تو مارکیٹ سے کیا ہیں شارٹ، اب کریں نا احتجاج۔ خیر یہ تو نیند نہیں ہوئی ہے تو سیاست میں آ گیا تھوڑا سا، مسلسل 2 دن سے نا گاڑیوں میں وہاں پنجاب میں دورے میں گھوم رہے ہیں، سونے کا ٹائم نہیں ملا ہے، تو تھوڑا سا دماغ کیا ہوا ہے، اس لیے میں ایسی غلط باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اصل میں تو ووٹ ان کو دینا چاہیے تھا جنہوں نے کانپے ٹانگنے کا کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، نیند تو ان کی پوری نہیں ہوئی تھی تبھی تو کانپے ٹانگی تھی، اگر نیند پوری کر کے تقریر کرتے تو کانپے ٹانگتی یا ٹانگیں کانپتی؟ پھر تو ٹانگیں کانپتی نا۔ تو اب میرے پاس بھی ایک جواز آ گیا، اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ یہ ہمارے خلاف آپ نے سیاسی تقریر کیوں کی، تو میں کہہ دوں گا بھائی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہیں جب نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو ممبر پہ کیوں بیٹھے آپ؟ تو میں کہوں گا ممبر پہ بیٹھنا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا لاکھوں کے جلسے سے آپ نے خطاب کیا تھا اس دن اسلام آباد میں، اس وقت آپ کو نیند پوری کر کے تقریر کرنی چاہیے تھی۔ اگر نیند پوری کر کے آپ تقریر کرتے تو کم از کم مہنگائی کے خلاف جہاد کی باتیں بولو نہ کرتے۔
کچھ اور کر لیتے, یہ نہ کرتے آپ. اچھا خیر, اب کہاں چلے گئے ہم اپنے اصل واقعات کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کی نظر میں دیکھو ممبر کی ویلیو اس سے زیادہ ہے, میں مانتا ہوں, کسی سیاسی کنٹینر سے جس پہ سیاستدان تقریر کرتے ہیں, کہیں میرے بیان سے کوئی نکالے گا بھائی اس کو. لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی حکومت گرانے یا نئی حکومت بنانے کی بات آتی ہے تو اس سے قوموں کی تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں. اس وقت اس کی ویلیو, اس اسپیچ کی ویلیو ہر اسپیچ سے زیادہ ہوتی ہے. اس وقت نیند پوری کر کے تقریر کرنی چاہیے تھی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اچھا خیر, تو بات کہاں چل رہی تھی, ہم پھر دوبارہ جلدی سے آ جاتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا جی, ہاں 5 چیزیں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تاجر جب یہ کہتا ہے کہ دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے, تو مطلب کیا ہے بھائی؟ پیسہ, کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, ڈالر لے لو, سونا لے لو, یا ابھی بزنس میں لگا دو, یہی مطلب ہوتا ہے نا. یا جتنا آج پیسہ ہے اس سے مزید پیسہ بنا لو. جو تاجر لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سارا پیسہ اڑا نہیں دینا. میں ایک دفعہ گلشن اقبال میں کھڑا تھا نا, میں لوگوں کی باتیں بڑے شوق سے سنتا ہوں جو چھپا نہیں رہے ہوتے, ایسا نہیں کہ کان لگا کے کہ کیا کہہ رہے ہیں, جو اوپنلی باتیں ہو رہی ہوتی. مجھے ذرا مزہ آتا ہے کہ سوسائٹی کس طرف کو جا رہی ہے, ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں آپس میں, جو اوپنلی کر رہے ہوتے ہیں. چھپ کے کسی کی بات سننا یہ بہت بڑا جرم ہے. 2 آدمی چھپ کے بات کر رہے ہوں اور آپ کان لگائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے. آپ جہاز میں بیٹھے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, بس میں بیٹھے ہیں, وہ 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہو؟ سن رہے ہو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بہت بڑا جرم ہے یہ. خیر, تو وہ گلشن اقبال میں نا ایک کاروباری بندہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے, فون پہ نا اس کو سمجھا رہا ہے. فون پہ کہہ رہا ہے ابے میں نے تیرے کو کاروبار پہ بٹھایا ہے, ابے تو پروفٹ کھانا, انویسٹمنٹ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کو سمجھا رہا ہے غصے میں. مجھے وہ اسٹائل بڑا اچھا لگ رہا تھا. ایک تو کراچی کا الگ ہی اسٹائل ہے نا. پھر وہ آگے سے کچھ پھر یہ کہہ رہے ابے میں تیرے کو سمجھا رہا ہوں بھائی تو کھا, میں نے منع تھوڑی کیا, کم بخت پروفٹ کھانا, یہ انویسٹمنٹ کیوں کھا رہا ہے تو. اس کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ ابے تو انویسٹمنٹ ہی کھانا شروع کر دے گا تو کاروبار کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جو سرمایہ لگایا ہے وہی ختم ہو گیا تیرے کھا کے, تو بچے گا کیا؟ تو نا کافی دیر سے ان دونوں میں یہ پھڈا ہو رہا تھا. تو مجھے لگا وہ کم بخت کیا کھا رہا ہے, جس کو پیسہ دیا ہے نا وہ پیسہ ہی کھانا شروع کر دیا اس نے, اور یہ سمجھا رہا ہے میں نے تجھے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ تو یہ پیسہ ہی کھا جا. تو دیکھو اس کی نظر میں پیسے کی قدر, دولت کی قدر کا مطلب کیا تھا بھائی؟ پروفٹ کھا, سرمایہ نہ کھا. اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی. مجھے ابے تبے نا اس کا اسٹائل پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. ڈاکٹر جب کہتے ہیں کہ بھائی صحت کی قدر کرو, بیماری سے پہلے, کیا مطلب؟ پرہیز شروع کر دو. ابھی آپ کو شوگر نہیں ہے, ایسے کام مت کرو کہ شوگر ہو جائے, ابھی سے ایکسرسائز شروع کر دو. کھانے پہ کیا کرو؟ بولو کنٹرول کرو. بات یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی اسلام کے مخالف نہیں ہے, لیکن یہاں نبی کی مراد صحت کی قدر کا مطلب یہ مراد نہیں ہے. نبی کا مقصد کچھ اور ہے. یہ بھی کرنے کا, یہ تو ویسے ہی حکم ہے اسلام کا, زندگی سے پہلے موت کی قدر کرو. گورا بھی کہتے ہیں قدر کرو. کیا مطلب؟ مزے اڑا لو, کچھ قوم کے لیے کر لو, کچھ ملک کے لیے کر لو. مرو تو لوگ کہیں کوئی بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی قدر کا ایک طریقہ ہے. اسلام کی مراد یہ نہیں. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ یہ 5 نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں, آخرت کے لیے کھپا دو. اس سے پہلے کہ آخرت کے لیے کھپانے کے لیے تمہارے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں. آج تم آخرت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو, کل وہ نہیں کر سکو گے. آج صحت ہے, تہجد پڑھ سکتے ہو, اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہو. آج اللہ نے تمہیں صحت دی ہے, آج تم بیوی بچوں کے حقوق ادا بولو کر سکتے ہو. آج تم تبلیغ میں وقت لگا سکتے ہو, آج حج کر سکتے ہو, آج عمرہ کر سکتے ہو. لوگ تبلیغ میں نکلنے کے لیے ایک وعدہ کرتے ہیں نا, 4 مہینے ہم لگائیں گے. اکثر نوجوان جو میرے پاس آتے ہیں نا, جن سے کوئی گناہ نہ چھوٹ رہا ہو, جس کی عادت پڑ گئی ہو. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی لت پڑ جاتی ہے آپ کی باڈی کو, وہ گناہ اتنے آرام سے نہیں چھوٹتے. فحش فلمیں دیکھنے کا گناہ, یہ گناہ ایسا ہے جو باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتا ہے. نشہ ہے یہ, چرس کا نشہ, ہیروئن کا نشہ, شراب کا نشہ, یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. تو جس چیز کی لت پڑ جاتی ہے باڈی کو, اس کی عادت ختم کیسے ہوگی؟
کرتے رہنے سے عادت پڑی ہے تو چھوڑتے رہنے سے عادت چھوٹ جائے گی. تو چھوڑتے رہنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے. دیکھو جس کو شراب چھڑوانی ہو اس کو آپ بولو چھوڑ دے, ایک دن چھوڑے گا, اگلے دن پھر دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. شرابیوں کو دیکھے گا وہ بھی پی رہا ہے, وہ بھی پی رہا ہے, ایک مصیبت میں آئے گا, یار کیا ہو گیا, 2 گھونٹ چاہیے اس کو, پھر 2 گھونٹ کے چکر میں 4, 4 کے چکر میں 6. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوٹری میں بند کر دو اس کو کہ تجھے سب کچھ ملے گا, شراب تجھے نہیں ملے گی, تالا لگا دو باہر سے. ایک دن تڑپے گا, 2 دن تڑپے گا, 3 دن تڑپے گا, اس کی تڑپ ایک عروج پہ پہنچے گی, ڈپریشن میں جائے گا, سر دیواروں سے مارے گا. لیکن ایک انتہا کو پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کم ہونا, بول ہی نہیں رہے کیا مسئلہ ہے یار, کم ہونا شروع ہو جائے گا. اب باڈی نہ پینے کی عادت اس کو, اور ایک دن آئے گا ہوتے 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 بغیر شراب کے اس کی باڈی بالکل نارمل کنڈیشن میں آ جائے گی. اب اس کے دل میں طلب باقی نہیں رہے گی. باہر نکلے گا تو اب وہ نہیں ہوگا کہ نہیں پیا تو کیا ہے, ہاں خود ہی دماغ خراب ہو شرابیوں میں جا کے پینا شروع کر دے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ تکلیف نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی, بند کر دو اس کو. یہ جو عشق معاشقے کے کیسز ہوتے ہیں نا گھروں میں بچیوں کے, ماں باپ بتاتے ہیں ہماری بچی کسی چرسی پہ عاشق ہو گئی ہے, تو جوڑ کا رشتہ ہی نہیں ہے اور پاگل ہو گئی ہے, خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہے, میں یہ کر دوں گی, میں گھر سے بھاگ جاؤں گی, اور ڈر ہوتا ہے بھاگ جائے. بھائی کوئی ڈھنگ کا آدمی ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں ماں ابا سے کہ بھائی بھاگنے کے بجائے خود ہی رکشے میں بٹھا کے لے جاؤ, اگر افورڈ نہیں کر سکتے بھائی دلہن بنا کے اس کے حوالے کر دو, عزت کے ساتھ رہ لے. اصل تو یہ حل ہے, جہاں وہ کہہ رہی ہے آپ اس کی شادی وہاں پر کر دیں, تو اسلام کا بھی حکم ہے. لیکن بعض دفعہ ایسی جگہ کہہ رہی ہوتی ہے جو اس کے جوڑ کا بالکل بھی نہیں ہوتا, اس سے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے. اس سے کسی کو کیا بتاؤ گے یہ میرا داماد ہے, لوگ کہیں گے یار یہ کیا چیز لے کر آئے ہو مارکیٹ میں, آپ باپ کی بھی عزت جائے گی, ماں کی بھی عزت جائے گی, خاندان پہ بٹا لگے گا نا. کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا, بس اس نے بیوقوف بنا دیا ہوتا ہے کم عمر بچیوں کو چکنی چپڑی باتوں سے. آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, شادی سے پہلے مرد کیا کہتا ہے گرل فرینڈ کو, میں آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتی ہے تم تو تارے کا کہتے تھے, میں کو ناسا میں تھوڑی ہوں جو میں آسمان پہ جا کے, میرا خلائی مشن ہے جو آسمانوں پہ جا کے, میں پھر ایک دم ریئلٹی پہ آ جاتا ہے وہ. تو ایسی صورت میں پھر ہونا یہ چاہیے کہ میں پھر لوگ ماں باپ سے کہتا ہوں اس سے موبائل لو اور گھر کے اندر اس کو بند کر دو, کوٹری میں نہیں, ہوا دھوپ روشنی سارے انتظامات ہوں. اور فیس بک کی آئی ڈی بھی, فیس بک پہ بھی پابندی لگا دو, آئی ڈی کے ذریعے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے اچھے واقعات ہیں الحمدللہ. چند مہینے بعد وہ عشق کیا ہو گیا, ختم, سیٹ, طبیعت سیٹ ہو. کیونکہ بچیوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ صحیح پڑتی ہے. لبرل لوگ تو کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب ماں باپ کو سختی کا حکم دے رہے ہیں, اپنی اولاد پہ سختی کرے. یہ لبرل لوگ بھی جو مذہب کے باغی ہوتے ہیں نا, عجیب ہی ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو تو اجازت دیتے ہیں کہ کوڑے بھی لگائے, پھندے پہ لٹکا بھی دے بندے کو مارنے کے لیے, پھانسی کے پھندے پہ, عمر قید کی سزائیں بھی دے 14 سال. ماں باپ کو اجازت نہیں دے رہے, جو بالکل جو جن سے زیادہ اولاد کا کوئی خیر خواہ ہی نہیں ہوتا, تو ماں باپ کو اجازت نہیں دیتے کہ اولاد کے مستقبل کے لیے اس پر کسی بھی معاملے میں سختی کرے. اس کو ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں آزاد ہے. ابھی آپ کو بتائیں نا ایک فلم کا ایک وہ بڑا شارٹ کلپ چل رہا ہے کہ وہ ابا اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا تمہارا دل کرے نا ہی بننے کا تو ہی بن جانا, شی بننے کا دل کرے تو کیا بن جانا, شی بن جانا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا, کوئی جس طرح ہونا چاہیے ہو نہیں رہا. یہ تو ہماری نسلوں کو خراب نہیں کر رہے. بولو بھائی آپ برداشت کر رہو گے اپنی سوسائٹی میں یہ سب چیزیں؟ پرامن احتجاج تو کر سکتے ہو نا بھائی. سوشل میڈیا پہ ہم تھوڑی کہہ رہے مار دھاڑ کرو جا کے, سوشل میڈیا پہ احتجاج تو کر سکتے ہو. کیسا زہر گھلایا جا رہا ہے. بچہ لڑکا ہے, اس کو باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا تمہارا دل اگر ساڑیاں پہننے لپسٹک پاؤڈر کا کرے تو بتا دینا, میں وہی تمہارے لیے ساڑیاں لے آؤں گا, امی والے کپڑے لے آؤں گا. وہ کام جو کسی جانور نے نہیں کیا, گدے گھوڑے نہیں کرتے, آج ہماری سوسائٹی میں اس کام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جو جانور نر پیدا ہوتا ہے موت تک نر رہتا ہے, جو مادی پیدا ہوتی ہے وہ موت تک مادی رہتی ہے. وہ اپنی فطرت, کبھی شیر اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا, گدھا اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا, بلا اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا. انسان پر کیسا عذاب آیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو, جو باپ محافظ تھا وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ تیرا اگر بیٹی کا بننے کا دل کرے تو مجھے بتا دینا. بتاؤ اس سے بڑی اخلاقی گراوٹ کوئی ہو سکتی ہے؟ لوگ دبا کے فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. مجھے خیال آیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور میں جو لکھا تھا نا 100 سال پہلے,
کیسی پیاری بات لکھی تھی, کتنے دور اندیش تھے وہ لوگ. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہشتی زیور میں حکیم الامہ نے لکھا کہ اپنے بچے کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو, اگر وہ لڑکیوں میں کھیلے تو اس کو بتاؤ بیٹا تم تو ماشاءاللہ مرد ہو, مرد مردوں میں کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, اس میں مردانگی بڑھاؤ. اللہ نے ایک نعمت دی ہے, دیکھو عورت ہونا عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا یہ زیادہ کمال کی بات ہے, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ نے مردوں کو بہت ساری چیزوں میں ہم پہ فضیلت دی ہے, مرد میدان جہاد میں جاتے ہیں, کماتے ہیں, صدقہ خیرات ہم سے زیادہ کرتے ہیں, تو ہم عورتیں تو ان بعض چیزوں میں ان سے پیچھے رہ گئیں. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے خواتین سے یہ نہیں کہا کہ نا 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 اللہ کی نظر میں عورت اور مرد ایک جیسے ہیں, نا 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 نا. اللہ نے کہا کہ ہم نے مرد کو جو عورت پہ فضیلت دی ہے, عورتوں کو کہا کہ اللہ نے کسی مخلوق کو فضیلت دے دی ہو تو یہ تمہاری نہیں, یہ گاڈ گفٹڈ ہے, تو اس کی حسد اور اس کی حسرت نہ کرو, یہ اللہ کی طرف سے ہے. آخرت میں اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے جنت دے دے اور عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے. نا 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 نا, للرجال نصیب مما کسبوا, مرد جو نیکی کرے گا اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا, عورت جو نیکی کرے گی اس کو بھی پورا پورا بدلہ ملے گا. آخرت میں مرد اور عورت کے اعمال کے بدلے کے لحاظ سے کوئی فرق اللہ نے نہیں رکھا, لیکن دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب مرد اگر عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ خدا کی نعمت کا انکار کر رہا ہے. تجھے مرد بنایا تھا, تو عورتوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے, کیوں ساڑی پہن رہا ہے, تو کیوں چوڑیاں پہن رہا ہے, تو اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے نا اس کو, تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, یہ وہ ایسی چیز تھوڑی ہے جس کا انکار کیا جا سکے. تو بچہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے نا, اس کو بار بار باور کراؤ, بیٹا تم کیا ہو, بول لو نا کیا ہو, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں, کنفیوز ہیں شاید. اس کو بار بار باور کراؤ, بیٹا تم کیا ہو, مرد ہو, تم پہ کون سے کام اچھے لگتے ہیں, مردوں والے. ایسی کی مرد پہ یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے, ایسی کی جاؤ. ابھی پھر مثالیں دوں گا تو پھر خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں. مرد 4 شادیاں کرتا ہوا اچھا لگتا ہے, مذاق. صحیح بتاؤں عورتوں کو بھی اچھا لگتا ہے, اگرچہ عورتیں یہ 2-3 شادیوں کو پسند نہیں کرتی, لیکن اچھا وہی لگتا ہے. کم از کم ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈر نہیں رہا, اندر اندر سے وہ ان کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, یار آدمی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, ان کی 2 بہنوں کے لیے 2 رشتے آئے, الگ الگ بندوں کے جو آپس میں ریلیٹیو تھے. اچھا, ایک بہن کے لیے رشتہ آیا دوسری شادی والا, دوسری کے لیے رشتہ آیا کنوارا چھڑا چھاٹ, چھڑے کو منع کر دیا, دوسری والے کو دے دیا. میں حیران ہوا کہ یہ شاید دجال آنے والا ہے یا آ چکا ہے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کنوارے دوسری والے کو منع کر دیا جاتا ہے, کنوارے کو کیا کر دیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے, سوری کنوارے کو دے دیا جاتا ہے, دوسری والے کو منع. لیکن وہاں الٹا ہوا. تو میرے کو ریلیٹیو تھے, وہ میں نے ان کی والدہ سے پوچھا, لڑکیوں کی والدہ سے, کہ آپ نے دوسری والے کو دے دیا اور کنوارے کو کیا کر دیا, منع, حالانکہ دونوں کی آمدن سیم ہے. ان کے الفاظ سنیے, بڑا پرانا واقعہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسری والا تھا نا, دوسری پہ ہماری بیٹی مانگی, اس سے ہم پوچھتے بیٹا رکھو گے کیسے, اس نے کہا اپنی ذمہ داری. کیا بولا, کہاں رکھو گے, گھر ارینج کیا میں نے, آپ جا کے دیکھ لیں. بیٹا آپ کی والدین راضی ہیں, بھائی راضی نہیں ہے, لیکن میں رسپانسبلٹی کون اٹھا رہا ہے, میں اٹھاؤں. بیٹا آپ کے بھائی بہنیں راضی ہیں, بھائی بہنوں کی شادی تھوڑی ہو رہی ہے, شادی کن کی ہو رہی ہے انٹی, شادی میری ہو رہی ہے. بھائی بہنوں کو کیا ویسے یار, شادی میری ہو رہی ہے, خرچہ میں نے اٹھانا ہے. تو ہر چیز میں نا کانفیڈنس, بڑے اعتماد کے ساتھ. انہوں نے کہا بیٹا ایسا نہ ہو کہ سسرال کا پہلی بیوی کا دباؤ آئے, سسر کا دباؤ آئے, چھوڑ تھوڑی دو گے. اس نے کہا, ان خاتون کہہ رہی ہیں کہ اس بندے نے کیا کہا کہ مار مار کے میری بوٹیاں بنا دیں گے, میں طلاق بولو نہیں دوں گا, دونوں کے حقوق ادا کروں گا, آپ کی بیٹی کے بھی پہلی والی کے. یہ وہ خاتون مجھے آنے والے داماد کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میری بوٹیاں بنا دیں, مار مار کے قتلے بنا دیں, ایسی کی تیسی. وہاں سے ہم نے سیکھا ہی ایسی کی تیسی. خاندانی ہم نے وہ سبزی والے سے سیکھا تھا جو پیسے لے کے بھاگ گیا تھا, جو کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار میرے بہت لوگوں نے چونا لگایا بھائی, تو آخری بندہ ہے. اس نے کہا پہلی دفعہ کسی خاندانی آدمی کو پیسے دے رہے ہو آپ. حالانکہ وہ ایسا خاندانی نکلا, اس جیسا خاندانی اب تک نہیں دیکھا میں. تو
اس خاتون نے کہا اس کا کانفیڈنس یہ رکھ لے گا, ہر چیز اپنے اوپر لے رہا ہے, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے بھائی دباؤ آئے گا تو آ جائے, ہم نے تو اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں نا, آگے سے بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں. اور یہ جو دوسرا ہے نا کمارا چھڑا, اس سے جب پوچھو بیٹا تمہارے گھر میں تو بہنیں بھی ہیں اور شادی کی ڈیٹ کیا ہوگی, امی بتائیں گی, ایسے نا بالکل اسٹائل بھی ان کا. یہ وہ فیلنگ ہے جو پیدا کروائی جا رہی ہیں ڈراموں فلموں کے ذریعے. پیدا ہی ہوا تھا, بنایا گیا جا رہا ہے اسٹائل شی والا. تو بیٹا جب تم جو ہے کیا نام ہے تمہاری اتنی ارننگ ہے, تم اس میں ایک بیگم کو کھلاؤ گے تو پھر تمہارے تو بہنیں بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں, اور ان کا ڈسٹریبیوٹ کیسے کرو گے, گھر میں جھگڑے ہوں گے. نہیں دیکھیں ہم لوگ کے یہاں نا, میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. اس سوال کا جواب میں کس سے پوچھ کے بتاؤں گا, بولو, امی سے. ہر بات میں ابا سے پوچھوں گا, امی سے پوچھوں گا, ابا سے پوچھوں گا, امی سے پوچھوں گا. انہوں نے کہا بھائی شادی تیری ہو رہی ہے, تو ساری ذمہ داری لا کے ڈال کس کے کندھوں پہ رہا ہے. مرد کو بیوی سے کچھ مفاد وابستہ ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے عیب برداشت کر لیتا ہے یہ سوچ کے کہ یار میرے بہت سارے فائدے بھی اس سے وابستہ ہیں نا. بسا اوقات ساس سسر کا کوئی مفاد نہیں ہوتا, ہر جگہ ایسی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے. ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ بھائی چھوڑ دو اس کو, وہ تو بول دیں گے یار ہمیں پسند نہیں ہے. تو طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے یا ساس سسر کو دیا ہے, بولو نا. اس لیے دیا ہے کہ نقصان بھی کس کو ہو رہا ہے, اس کو ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا تیرا نقصان ہے تو تو سوچ سمجھ کے دے گا. اگر اللہ طلاق کا اختیار آپ کے ابا کو دے دیتے, آپ کی اماں کو دے دیتے, تو ابا اماں کو تھوڑی پتا چلتا کہ بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے. تو جس کا نقصان تھا اسی کو طلاق کا اختیار دیا گیا کہ یہ دے گا تو سوچ سمجھ کے دے گا. آج ججز کو اختیار دے دیا گیا ہے. ابا کا تو پھر بھی کوئی مفاد ہوتا ہے بہو سے, ساس کا, جج کا تو کوئی مفاد ہی نہیں ہوتا. آج کل طلاقیں کون دے رہے ہیں پاکستان میں, ججز دے رہے ہیں, خلا کی ڈگریاں. اس کا تو سرے سے کوئی مفاد ہے ہی نہیں. اور طلاق, بیویوں کو طلاق کا اختیار کس کو دے دیا, ججز کو. یہ تو بالکل ہی سینس لیس بات ہے. عورت پہنچ جائے جج خلا کی ڈگری لے بھائی, ایک ہفتے میں دھڑا دھڑ خلا کی ڈگریاں جج جو ہے نا چھاپی ہوئی ہیں, دے مار 4.5 ایسے. اور آپ کورٹ میں جاؤ نا, ہاں بھائی یہ نہیں رہنے چاہتی, یہ لو چلو بھائی وہاں جاؤ. دوسرا یہ چل رہا ہے, آپ جاؤ کبھی. میں تو توہین عدالت کا کیس نہ ہو جائے, ورنہ کورٹ میں جا کے ڈاکومنٹری بناتا میں کہ ہو گیا رہا ہے. جج صاحب, اچھا جج کی اپنی بیوی کو طلاق چاہیے تو وہ اس سے نہیں مانگ رہی, وہ کسی اور جج کے پاس جا رہی ہے. یار یہ کیا ڈرامہ ہے یار. غیر مسلموں میں تو سنا تھا, یہ تو اسلام میں کہاں سے آ گیا یہ. تو خیر میں نے وہ کہا کہ وہ جو ہی والی فیلنگ, اب تو سارے بیان ہی اور شی کی فیلنگز ہی پر ہوا کریں گے بھائی, جو سوسائٹی جانا اس طرف جانا شروع ہو گئی ہے. تو میں نے وہ ان کو اس خاتون میں کہا کہ یہ جو دوسری کر رہا ہے ہمیں پتا ہے, لیکن یہ ہی ہے, یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, یہ دیکھنے فزیکلی بھی ہی ہے, فیلنگز کے حساب سے بھی کیا ہے, ہی. اور وہ جو دوسرا ہے نا امی سے, ابو سے, اور بہن سے, اور ماموں سے, اور فلانے سے, وہ فزیکلی ہی ہے. تبھی تو گھسنے دیا ہم نے. شی ہوتا تو گیٹ سے ہی کیا کر دیتے واپس. اب قانون پاس ہو گیا تو اب یہ نہیں ہوگا. اب ہی اور شی دونوں کو آنے تو بیٹی سے پوچھیں گے بیٹی تمہیں ہی پسند ہے کہ شی پسند ہے. یہ ہونے والا ہے ہمارے اولادوں کے ساتھ, اللہ بچائے. تو پھر بیٹی کہے گی ابو مجھے ہی پسند ہے, آپ خوش ہو جاؤ گے میری بیٹی فطرت پر ہے. لیکن آخر میں وہ کہے گی ابو میں بھی ہی ہوں, میں فزیکلی شی ہوں, سافٹ ویئر میرے اندر ہی والے ہیں. آپ رو گے مزید کہ یار یہ تو اور ہی الٹا ہو گیا. ایک تو فیلنگز ہی والی شی ہو کے, اور مزید نیچر یہ کہ فیلنگز ہی والی ہو کے شادی کس سے ہو رہی ہے, پسند ہی ہے. تو یہ وہ والا ہی نہیں ہے, یہ وہ نیچر نہیں ہے, یہ تو اور کچھ الٹا ہو گیا. تو پتہ نہیں کھچڑی پکنے والی ہے ابھی, فیوچر میں ہونے والا کیا ہے. نادرا پہ لکھا ہوگا, اب وسیم بھائی کی مثال نہیں دوں گا, بہت دفعہ مثال آ گئی ہے, کوئی سبکتگین, کوئی ایسا نام جو نہ ہونا, سبکتگین. نادرا پہ لکھا ہوگا, ابھی کیا لکھا ہوتا ہے, لڑکا مرد, ہاں مرد, مرد عورت, مرد فیلنگز عورت, یہ تیسری قسم, عورت فیلنگز مرد. مرد شروع میں 6 مہینے فیلنگز عورت, لاسٹ 3 مہینے سے فیلنگز مرد. عجیب سے سیٹ اپ. 25,000 قسمیں انسانوں کی دریافت ہونے والی ہیں. آپ کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا, بچی کے لیے آپ اسی چھنی لے کے چھانتے رہو گے, ابے یہ کیا ہے کیا یہ. اور یہ ماشاءاللہ, ابھی میں زیادہ نہیں بات کرتا آگے. خدا کی قسم شکر ادا کرو اللہ کا تمہیں مسلم بنا دیا. ہمارے لیے اللہ نے ان بحثوں کو ختم کر دیا. اسلام میں ہجڑا بھی کچھ نہیں ہوتا. جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوں جس خنسا میں وہ مرد کہلائے گا, جس میں عورت والی علامتیں زیادہ ہوں وہ کیا کہلائے گا, عورت. تو بیچ کی کوئی نسل اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا اسلام نے. آج یہ جو خواجہ سراں ہیں ان کے حقوق کی بات کوئی نہیں کرتا, حالانکہ ان کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے.
جو مرد ہیں ان کو مرد والے حقوق ملیں بھائی، وراثت میں بھی اور ملازمتوں میں بھی، اور جو عورت ہے ان کو عورت والے حقوق ملیں. اس کے حقوق پر آج کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علماء کر رہے ہیں، ہمیشہ سے کر رہے ہیں، تبلیغ جماعت والے ان پہ محنتیں بھی کر رہے ہیں، ان کو برائیوں سے نکال بھی رہے ہیں، ان کی معاشی کفالت کا بھی انتظام کر رہے ہیں. یہ کام بھی مولوی لوگ کر رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے یا عالمی تنظیموں نے ان کے حقیقی حقوق کے لیے کبھی محنت نہیں کی ہے، اور ایک نئی نسل لا کے ہمارے متھے لگا دی ہے، ہی اور شی کی بحث میں الجھا دیا. تو میں آپ سے کرتا وہ دوسری کر رہا تھا، اس کو دوسری پہ دے دی لڑکی کی اماں نے. وجہ کیا ہے؟ فزیکلی بھی ہی، سافٹ ویئر بھی کون سے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں. تو اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کرو، بیٹا تم ہی ہو، مرد ہو، مرد بن کے رہو. اللہ نے شیر پیدا کیا ہے، ببر شیر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہو ببر شیر. فیلنگز اس میں شیرنی والی پیدا ہونا شروع ہو جائیں. بیٹا اگر تمہارے اندر ببر شیر ہو کے فیلنگ شیرنی والی، تو تمہاری آواز میں گرج ختم ہو جائے گی. تمہاری دھاڑ میں، تمہارے چہرے میں جو اللہ نے ایک روب دیا ہے، وہ روب ختم ہو جائے گا. عورت کے چہرے میں روب نہیں ہوتا، اٹریکشن ہوتی ہے. عورت کی آواز میں اٹریکشن ہوتی ہے، روب نہیں ہوتا. میں عورت کی خدا نخواستہ اس کی توہین نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو نعمت اللہ نے مرد کو دی ہے، اس نعمت کو نعمت تو سمجھے نا. اور جس نعمت سے عورت کو محروم کیا، اس میں یہ احساس تو ہونا مرد کو کہ اللہ نے اس کے بدلے مجھے اس میں ایک درجہ فضیلت دی ہے. تبھی تو پوری دنیا میں مردوں کو جو محنت مشقت والے کام ان کے ذمے لگائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں وہ کام خواتین سے نہیں لیے جاتے. جتنے بھی لبرل لوگ ہیں، لبرل کنٹریز ہیں، صبح شام چیختے ہیں کہ مرد اور عورت ایک جیسے. ان سے سوال پوچھو پھر تم فوج میں مردوں کو زیادہ بھرتی کیوں کرتے ہو، خواتین کو بھرتی کیوں نہیں کرتے؟ امریکن آرمی میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد زیادہ ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ مرد زیادہ ہیں. یورپ کی افواج میں، یو کے میں، جرمنی میں، فرانس میں فوج میں مرد زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں. بھائی اگر دونوں میں ایک جیسی صلاحیت ہے، بہادری ایک جیسی ہے، جگرا ایک جیسا ہے، تو پھر خواتین کو زیادہ بھرتی کرو نا. ان کو پتا ہے اگر جتنے مرد ہم نے یہ ہٹا کے خواتین لے آئے تو ہماری فوج کیا ہو جائے گی؟ بولو، کمزور ہو جائے گی. عورت سے محبت کرنے کا حکم ہے، اس کو عزت دو، اس سے محبت کرو. لیکن اللہ نے مرد بنایا ہے تو عورت بننے کی کوشش مت کرو، یہ نعمت کی ناقدری ہوگی. تو اور عورت کو بھی، جو عورت اپنی نیچر پہ ہوگی نا، اس کو بھی آدمی ہی پسند ہوگا. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا، دیکھو اسلام نے جو عورت کی، ہمارے لبرل لوگ نا میرا یہ بیان کاٹ کے خواتین کے خلاف لے کے جائیں گے، دیکھو یہ عورت کی توہین کر رہا ہے. عورت سے محبت کرنا، اس کو عزت دینا بھی اسلام نے ہی سکھایا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں لبرل لوگوں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتا ہے ماں کی کیا عظمت ہوتی ہے. دیکھو ایک مبہم نعرہ لگایا ہے اہل مغرب نے کہ عورت کے حقوق. اسلام یہ مبہم نعرے کا قائل نہیں ہے جس کا نہ سر نہ پیر. اسلام کہتا ہے کہ عورت ماں کی روپ میں ہوگی تو الگ حقوق ہے اس کی پوزیشن تو بتاؤ کیا ہے. بیوی کے روپ میں ہے تو اس کی حیثیت بولو نا. بیوی کے حقوق الگ ہیں، ماں کے الگ ہیں، بیٹی کے الگ. بیوی کے حقوق کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی، سید الانبیاء بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے کس سے؟ زوجہ سے اظہار ہو رہا ہے. صحابی دعوت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ کا کھانا میرے ہاں. فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. یہ کس کے حقوق سکھائے جا رہے ہیں؟ گورے کے پاس یہ حقوق، وہ ویمن رائٹس. ساری دنیا کی عورتیں، ساری دنیا کی کیا لگتی ہیں اس کی؟ ایک میں نے جو بھی ایتھیسٹ ہو جائے نا، دیکھو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو خدا کے منکر ہوتے ہیں. ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو کہتے ہیں خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی، ملحد تھی، ایتھیسٹ تھی. ہمارے دوست میں لانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے، اس کو دوپٹہ پہنا دیا. انگریز عورت کو مفتی صاحب سے ملنے جا رہی، دوپٹہ پہنا، بڑی تمیز سے نا دوپٹے چوپٹے پہن کے. انگریز عورتیں دوپٹے میں عجیب سی لگ رہا تو مذاق کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کے دوپٹے 100 سال پہلے اتر چکے ہیں. اب دوپٹہ لگتا ہے کہ عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. خیر وہ دوپٹے میں آئی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس نے وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے ماں کی ضرورت تھی، بچپن میں میری ماں مر گئی. تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتی، یہ ظلم کیا میرے ساتھ، جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا.
لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے, تمنائیں پوری نہیں ہوتی, آرزویں پوری نہیں ہوتی, کہتے کہاں ہے اللہ, میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے, ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں, وہ محنت کر نہیں رہا, پیسے کما رہا ہے, ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے, اب کوئی اللہ ملا معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں, وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا, اب گھر میں چل کس کی رہی ہے, بچے کی چل رہی ہے, آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں, تو آپ کیا کہتے ہو, یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا, باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے یہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں, ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. بچوں کو آنکھیں دکھائی پولیس آ جائے گی, بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی, باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی, اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں, فون دے گا فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ, کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے, بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا, کہتے کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا, مجھے پتہ ہی نہیں, میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں, پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تھانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا میں اور لگاؤں گا ایک تھپڑ, مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی, بچہ کیا کہتا ہے, فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے, یہ والے فون کا جو ہے وہ گھمانے والا بھی نہیں, وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا, لیکن یہ والے فون تھے جو PTCL والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے, دیکھ رہا ہے وہ, کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے, پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا, وہ میرے سامنے ہوتا, میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا, ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں, غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں, قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, انتلد الامۃ ربتہا, حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو, آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا, اپنے باپ کو جنے گا, بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے, تو قرب قیامت کی علامت ہے, تو ابا جنے. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا, تو بڑا مسئلہ ہو گیا, اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا, میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں, تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ, بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے, امریکن نیشنل ہے وہ, تو گورنمنٹ پکڑ لے گی, بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے, قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا, گھر میں لے کر گیا میں, اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے, میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں, یوٹیوب کو اس کا چینل بند کرو, بہت زیادہ کمپلینز گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا, کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں, انجوائے, ٹھیک ہے ویسے ہی یار, بس بہت دن ہو گئے تھے, سمجھتے ہو. تو انتلد الامۃ ربتہا, باندی کس کو جنے گی, اپنے آقا کو. وہ جننا شروع, بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا, پھر دائیں بھائی بیان چلا جاتا ہے یار, کہاں لے کے چلتے ہیں بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا. ہاں وہ بہت بہترین مثال میں دے رہا, شکر ہے آپ نے یاد دلا دی, جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا, تو اللہ کہتا ہے ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ, وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا, جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہاں شادی نہیں ہو رہی, اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی, غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی. تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا, تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ چلے گی اس کی, چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو, ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے, ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی, ہماری تھوڑی پوری ہوں گی, ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے, تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی, اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے,
ایک سوال ہوگا جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے, میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے, تو پھر اللہ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو؟ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ ابے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں, میں کسی وزیر ہوں فرض کرو, میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو, ایک پراپر وے طریقہ ہے, یہ کام آپ چاہتے ہو نا, آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے, گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو, پراپر طریقے سے لکھ کے دو, تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا, جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے, ایڈمن سے رابطہ کرو, پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, ہماری شادی کرا دیں, تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی, یہ کام میرا ہے ہی نہیں, تو کوئی وجہ بتاؤ گے, وہ وجہ معقول وجہ ہوگی, پھر ہم ٹائم دے دیں گے, اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ, تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے, پھر بھی میں نہیں مل رہا, تو آپ کو غصہ آئے گا نا. پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس بولو بتایا کیوں تھا بھائی, پہلے عثمان سے رابطہ کرو, پھر کوئی مفتی صاحب کی ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو, یہ سارا کر کے بھی آئے تو جب مفتی صاحب ہے ہی نہیں. آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا, ظہر میں جامعۃ الرشید میں مجھے ضروری کام تھا, اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا, صرف ایک 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا, میرا 1 گھنٹہ لگا. لیکن کیوں؟ اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے, حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے, لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے, دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے, یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری تو میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا, لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے. الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے, تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی. کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا, 1 گھنٹہ برباد, اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد, لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے, اللہ یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے, ایک پروسیس رکھا ہے, جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو, 2 رکعت پڑھو, ہاتھ اٹھاؤ, گڑ گڑاؤ, مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں, ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا, پھر بھی اللہ دے نہیں رہا. اس کی کہیں اور ہو گئی, اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے. یار یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو, جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں, یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا, کرپٹ حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں, بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو, اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے, روزگار ضروری ہے, اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سہ روزہ بھی لگا لی, حج کر کے دعائیں مانگ لی, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی, مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا ودا معاذ اللہ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ تو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا, پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا, تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا, نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے, لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ حاجات پوری کرتا ہے, لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا, تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی, تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا, تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر, معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا, پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا, پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا, کوئی نافرمان نہیں رہے گا, کوئی مرتد نہیں ہوگا, سارے کہیں گے ادھر دعا, اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے, اللہ اس جیسی 4 دلا دے. کیا خیال ہے؟ جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے, فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت, سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں,
جن کے بال لگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں، اللہ کوئی مرے ہی نہیں، نہ میری اماں مرے، نہ میرے ابا مرے، نہ میری بیوی مرے، نہ میرا شوہر مرے، نہ میرا بچہ مرے، فلاں فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں، میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں. ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے، آپ نے اپلیکیشن دی، وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے، یہ اس کرسی پہ کیمرہ پہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے. تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے، یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے، آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے، سست بھی نہیں ہے، پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے، کر ہی نہیں رہا، وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے، نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے، تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا. اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا، کسی اور طرح سے، وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے، میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے. میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی وہ پوری کرتا ہے، نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے اوپر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے، روزگار دلا دے، اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے، اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے، یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ، ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا، مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی، تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا دشمن نہیں ہے. لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرما بردار. نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں. فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئیں. ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے، بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا. کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے، قحط آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں. بچپن میں بچہ غائب، روتے رہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ اور پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے. زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی، ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں، ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے، اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دوسرا بھی گم ہو گیا. تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا، انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا، ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے. نا 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 نا، اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں، آزمائشوں میں ڈال ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے. تبھی تو جب یوسف علیہ السلام کو اپنا اللہ نے والد سے ملایا مصر کا بادشاہ بنا کے، تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس لیے یہ ٹینشنوں کی بیس پہ خدا کا انکار کرنا، اس سے اللہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی، آپ کی ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں. تو اس بیس پہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا ٹینشنوں کی بیس پہ، ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے. اور جو ایسے موقع پہ صبر سے کام لیتے ہیں، بھائی اللہ ہے، ہماری مراد پوری کرے تو بھی ہے، نہیں پوری کرے تو بھی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے. بعض واقعات
ثابت نہیں ہوتے, ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے, جھوٹ کا بھی, لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے, حج کرتے آواز آتی کہ بھئی حج قبول نہیں ہوا, اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے, پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا. تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا, قبول نہیں ہوا, قبول نہیں ہوا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, میرے بس میں کیا ہے؟ اب میں تکبر میں آ جاؤں, بولوں قبول اللہ جا, تو نہیں کر رہا تو جاؤ, ہم بھی نہیں کر رہے. دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی, میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے, میرا عذر قبول کر لے, پھر بھی نہیں کرے گا, بولے گا بھاڑ میں جا یار, تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا. انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں. بھائی غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو, خوشیاں دی تو خوشی میں اتراؤ نہیں, کس کا شکر ادا کرو؟ میرا شکر ادا کرو. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے. 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے, غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا, انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے. تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے قبول نہیں, قبول نہیں, قبول نہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں یار, ہم تو کرتے رہیں گے. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا, تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہے. تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے. تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا, کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا, پنکھے گن رہے ہوتے ہیں, ٹینشنیں اتنی, ایسی نماز کا کیا کرنا. وہ بھائی دفع کرو یار, اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لو بس, ٹھیک ہے نا. ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے, اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا. خدا کی قسم, جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا, تو وہ ایتھیسٹ جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے, اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں پتہ ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے, اللہ دے گا کیسے, یہ اس کی مرضی. تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی قبول نہیں ہو رہی, تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں. قبول ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا. نہیں ہو رہی, پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا, اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی. باقی کچھ ملے نہ ملے, اس کا مطلب آپ کامیاب ہو, چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو. کیونکہ انجام تو اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا. آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا. ساری زندگی جیل میں, آخر میں رہائی ہے, تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں, کامیاب ہے. تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری, اینڈ کیا ہوا, انجام اچھا ہوا. اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے, انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے, تو کیا فائدہ بھائی ایسے. تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں, اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں, ان کا انجام دیکھا کرو, ان کی حال نہ دیکھا کرو. اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو, ان کا ماضی نہ دیکھو, ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے. تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا, اور دوسرے ہوتے ہیں جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے میں مختصر دلیل دے رہا ہوں, بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر. اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ زمین میں پہلے لوگ کہتے تھے یار گھٹلی زمین میں جاتی ہے, یوں ہوتا ہے, فرشتے آ کے کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ دیو ہے, کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں. اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے, صحیح ہے نا. وہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر یوں ایک تنا بنتا ہے, پھر یہ پھول ہوتے ہیں ایکچولی, پھر تتلیاں بیٹھتی ہیں نرماد, ایکچولی یہ ہو رہا ہے. بھگوان کہاں ہے اس میں, کوئی دیو کچھ بھی نہیں. تو لاجک سے ہر چیز ہو رہی ہے. اس کی دلیل سمجھو 2 اور 2 4 کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان کر دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کے پروفیسر تھے ملحد, ایتھیسٹ تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے, یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے. ہم تو گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسلریٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے اس کو. پاؤں بریک پہ رکھا ہے ہم نے, لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے, چلا رہا ہے. تو یہاں تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. تو لاجک ہی سب کچھ ہے, سائنس ہی سب کچھ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ چکے. ہزاروں تو نہیں, سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں. اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں, چاہے عیسائیوں میں, اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا, عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے.
کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خدا کو ماننے کی یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے. تو اس کا جواب خوب سمجھو. میں نے ان کو فوراً جواب, وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے. ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے, کیونکہ چلانا ہے اس کا کام, روکو تو کیا ہوتی ہے. خدا کو جب مانیں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہونا کچھ چاہیے ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا اس پروفیسر صاحب سے بولو سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ. میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں. اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک دو دو اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ. بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں. سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کوشچن ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں. بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں. سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو ہے. جب رکنا ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, گاڑی رکنا ایک کنڈیشن ہے نا, دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ چلنا, حرکت میں آنا, گاڑی کا موو ہونا. تو گاڑی میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی موور نہ ہو, اور گاڑی چل رہی ہو ایک کنڈیشن ہے, رکے گی نہیں جب تک کوئی اسٹاپر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو چینجنگ کے بغیر جس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی خود بخود. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ لوگ چھاؤں میں آؤ یار سارے, ایسے مجمع میں سمجھو. سوچ رہا ہوں آپ کو بھی چھاؤں میں ایک ایک کر کے لے کے جاؤں پھر سمجھاؤں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل دنیا میں ایسا, اس کے لیے بہت افلاطونی کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے وجود کے لیے کوئی بہت بڑا سائنسدان بننا ضروری نہیں ہے. 2 اور 4 کی طرح کچھ کامن اصول ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی سائنسدان یہ کہے کہ جب تک چینجر نہیں ہوگا گاڑی میں چینجنگ نہیں ہوگی. کوئی کہ اچھا سر یہ گاڑی بنائی کس سائنسدان نے؟ کہ بن خود بخود گئی تھی. آپ بولو گے ابے یہ کیا بات کر رہا ہے یار تو, کریٹنگ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ خود بن گئی. اب دھکا خود نہیں, اب جب تو بن بھی خود گئی ہے تو چل بھی خود لے. وہ عمر شریف کا لطیفہ اکثر مجھے یاد آتا ہے. کسی نے کلپ, ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا تو اب کسی نے کلپ بھیجا تھا نا, تو وہ بچپن میں نا وہ عمر شریف کے شو دیکھتے تھے, پھر بعد میں ہم نے تو ٹی وی سے توبہ ہی کر لی تھی. اس میں پھر بے حیائی پھیلنا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب بچے یہ نہ دیکھا کریں پروگرام, بچپن کی باتیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو کوئی تھا جاننے والا نا, اس کو ہاں اس کو خود بھولنے کی بیماری ہوتی ہے. عمر شریف کو کس کی بیماری ہوتی ہے؟ بھولنے کی. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, تو وہ کسی کے گھر گھس جاتا تھا ایسے ہی مذاق میں. جب پٹنے لگتا تو بولتا بھائی ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے تمہارے گھر. تو ایسے ہی کسی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں نا شلوار رہ گئی اس کی. ایسی مذاق ہے, حقیقت میں نہیں, سمجھ لیں آپ. تو وہ ایک شخص شلوار لے کر آ رہا ہے, اس سے عمر شریف سے کہہ رہا ہے یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے. یعنی ایک پیغام دے رہی ہے نا کہ تو میرے گھر میں آیا اور کپڑے چھوڑ کے چلا گیا, اس کا مطلب یہ کوئی غلط میسج دے رہی. بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں, یہ غلطی سے پتہ نہیں کس کا پاجامہ ہے, مجھے کیا پتا, میں تو بھولنے کی بیماری. کہہ رہے نہیں یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہے جب سب کچھ پاجامے سے ہی پوچھ لینا پھر کیا کہہ رہا ہے. جب یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ کس سے پوچھ لے, تو پاجامے سے ہی پوچھ لے, وہ تجھے بتا دے گا کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی گاڑی جو ہے, اس گاڑی سے آپ خود پوچھ لو کہ کمبخت تو چل نہیں سکتی ہے خود بخود. اگر تو آٹومیٹیکلی خود بنی ہے تو پھر چل بھی خود لینا. تو چلانے کے لیے کیوں تجھے ایک بندہ چاہیے جو انجن اسٹارٹ کر کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے؟ یہ عجیب بات ہے. بنی خود بخود ہے, چلانے کے لیے بندے آئیں گے تو چل بھی خود لے. تو چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی, کسی سائنسدان نے بنائی ہے, تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار جس نے اس گاڑی کو بنا دیا. کریٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے, یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ, یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا, آپ کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا, وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا, فرض کرو کسی ایک نے بنایا, تو آپ اس موبائل کی زیادہ ویلیو دو گے, سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے؟ سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے یار, یہ جو یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار یہ. تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا. تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی. کمال کی بات ہے, وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اگ کے کھڑا ہو گیا وہ, اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر, موجد کے بغیر بن نہیں سکتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں, ہم تو سائنس کے اصول کو مانتے ہیں, ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے
یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی یہ illogical بات ہے, کیونکہ کائنات میں illogical کام نہیں ہوتا. تو یہ illogical کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں, جو رکی بھی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں. نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو. میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو جو چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے آپ کو بہت مانتے ہیں وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی